نحمدک یا من تنزہت ذاتہ عن الوجود والبیان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا صاحب التاج والمعراج۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزہ معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے معجزہ ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جس عمل کا انسانی عقل احاطہ نہ کر سکتی ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کی طرح معجزات سے نوازا، لیکن دیگر انبیاء میں سے، رسل میں سے ان کو کسی کو گن کر 1، 2 یا 4 معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے، ان گنت معجزات سے نوازا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، یہ وہ معجزہ ہے کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہے، جو اعتراضات اور جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے کچھ حصے کے اندر اتنا طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو یہ تمام معترضین کے اعتراضات کا جواب اگر بندہ ایک اپنی عقل سلیم سے سوچے تو پھر اس آیت مقدسہ کے پہلے لفظ کے اندر خالق کائنات نے ان کو رکھ دیا ہے، اور رب کائنات نے اس کا آغاز کی ایسے لفظ سے فرمایا ہے، فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اب ارشاد فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اس لفظ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس لفظ کو استعمال کرنے کی خالق کائنات کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معترضین کے جواب دے رہا ہے معترضین کو کہ اعتراض کرنے والوں، یہ میرا محبوب یہ خود سفر کر کے نہیں آیا، بلکہ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو، اس میرے محبوب کو سفر کرانے والا میں رب کائنات ہوں۔ تو فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، کہ جس نے سیر کروائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی اس آیت مقدسہ کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الذی جو فرمایا ہے اس کا معنی بھی ہے کہ وہ، اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کی ذات مبارکہ بھی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خاص ہو جاتی ہے. تو اس کے آگے ارشاد فرمایا اسرا، ارشاد فرمایا کہ رات کو سفر کروایا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کو سفر کروایا. اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو. اور جب ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کو سفر کروایا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو، یہاں پہ خالق کائنات اگر حضور کو یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ برسولہ، بنبیہ، لیکن یہ نہیں فرمایا. اب یہاں پہ لفظ عبد بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بھی بے شمار حکمتوں کو رکھا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جب ارشاد فرمایا بعبدہ، تو عبد کہتے ہیں کہ جو جسم اور روح کے ساتھ ہو اسے عبد کہا جاتا ہے. اگر صرف روح ہے تب بھی اسے بروح ہی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ اگر صرف روحانی معراج ہوتی اور صرف روح کو معراج کروائی جاتی تو پھر خالق کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا بروح محمد، لیکن نہیں، فرمایا بعبدہ، کہ اپنے بندہ کامل کو. تو بندہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو جسم کے ساتھ بھی ہو اور جو روح کے ساتھ بھی ہو، دونوں چیزوں کے ساتھ ہو، اسے کہا جاتا ہے عبد. اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ لیلا. یہاں پہ فرمایا لیلا، کہ رات کے مختصر سے حصے میں. لیلا سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کے کچھ حصہ ہے، کچھ لمحات ہیں، کچھ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ راتوں رات سیر کروائی ہے. ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے اندر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ بیان فرمایا خالق کائنات نے، اور معترض کے ہر سوال کا جواب یہاں پہ ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ یہ جو سفر کروانے والی ذات ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے، وہ رب العزت کی ذات ہے. اس وجہ سے اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف فرمایا کہ سبحان، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو خالق کائنات ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر کے اندر، کن لمحات کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر کروا رہا ہے. تو ہر سوال کا جواب اس لفظ سبحان کے اندر خالق کائنات نے بیان فرما دیا. اور اگر اس کا دوسرا حصہ ہم دیکھیں تو وہ سورہ نجم کے اندر خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہاں پہ یہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ یہ جو ہم نے آپ کو رؤیت کروائی ہے، ہم نے آپ کو جو نظارہ کروایا ہے، ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا ہے، یہ تو صرف لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہے. یعنی بعض لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، بعض نے اس کے اوپر ایمان لایا ہے اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں. تو احباب ذی وقار، یہی اعتراض ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ معراج کر کے واپس جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے آ کر اعلان فرمایا، تو ان کفار مکہ نے انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کہا کہ آج آپ کے ساتھی نے، آج آپ کے دوست نے آج ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصی تک کی میں نے سیر کی ہے اور پھر لامکان تک کی سیر کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فوراً اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے یہ دعویٰ فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، تو مجھے یقین ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعتاً وہ سفر کیا ہوگا. اور پھر اس کا دوسرا جو حصہ ہے اس سورہ نجم کے اندر خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، ارشاد فرمایا اور قسم ہے اس ستارے کی کہ جب وہ اترا. تو یہاں پہ کتنے پیار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات کو رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں. فرمایا وَالنَّجْمِ، ہم اگر اپنے ماحول کا اندازہ لگائیں، ہم اپنے کسی پیارے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو پکارتے ہیں تو ہم ان سے بھی کبھی آنکھوں کا تارا کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی نور نظر کہہ کر پکارتے ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی حیثیت سے جب اس انداز سے پکار رہا ہے تو فرمایا وَالنَّجْمِ، قسم ہے اس ستارے کی اذا ہوا. اور تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمُ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس نجم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اذا ہوا اے نزل من السماء، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ستارہ، یہ محبوب، یہ آسمانوں سے نازل ہو رہا تھا، یہ اس کا نزول ہو رہا تھا، تو اس وقت حضور علیہ السلام کی ذات مراد ہے اس تارے سے. تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جب اس آسمان سے واپس آ رہی ہے تو علماء فرماتے ہیں، اور عربی قواعد کے اندر اگر دیکھا جائے تو اگر یہ ہویون سے مشتق ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا نزول آسمانوں سے ہوا، آسمانوں سے وہ نیچے اترے. اور اگر ہویون سے مشتق ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ یہ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے. تو جس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ سیر کروائی ہے تو اس سیر کے اندر جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے سفر کر کے مسجد اقصی تک جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، پھر انبیاء کی امامت کروانے کے بعد وہاں سے آپ براق کے ذریعے ہی آپ رخت سفر باندھتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں اور پھر بیت المعمور سے ہوتے ہوئے وہ لامکان تک حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہنچ جاتی ہے. لیکن ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں پہ جبریل رک جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اس سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو پھر یہ میرے نورانی پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے. تو احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ان عظمتوں کو بتانا تھا کہ یہ وہ میرا بندہ ہے، بندہ کامل ہے. اب جب حضور بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے مخلوق کو یہ درس دیا ہے کہ اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ خالق سے نہیں بلکہ وہ مالک سے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ببرکت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور جب اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی وہ انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام کو وہ قربتیں عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے دیدار فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جب وہ قربتیں اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور خالق کائنات وہ اپنی رحمتوں کا نزول اپنے محبوب پر فرما رہا ہے. تو احباب ذی وقار جب حضور علیہ السلام یہ سفر کر رہے ہیں، اسی دوران حضور علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے. حضور علیہ السلام کی معراج کے دوران جو حضور علیہ السلام نے مشاہدات فرمائے ہیں، ان مشاہدات کا اگر مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے پیٹ ہیں. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا
کہ ان کے بارے میں حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ان لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے پاس دسترخوان لگا ہوا ہے اور دسترخوان کی ایک طرف پاکیزہ کھانے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بدبودار کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اچھے کھانوں کو چھوڑ کر ایسے بدبودار کھانوں کو پسند کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آج یہ اس عذاب کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کی جو زبانیں ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں، اور پھر ان کی زبانیں دوبارہ درست ہو رہی ہیں، پھر دوبارہ وہ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور کو اس چیز کا جواب دیا گیا حضرت جبریل امین کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بے عمل علماء ہیں کہ جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہ جو حق بات بیان نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو ان لوگوں کی زبانوں کو آج کاٹا جا رہا ہے کہ جو حق بات بیان کرنے سے گریز کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ وہاں پہ ایک ہنڈیا ہے، وہ ہنڈیا پک رہی ہے اور اس کے اندر تر و تازہ گوشت پک رہا ہے، اور دوسری طرف بدبودار گوشت رکھا گیا ہے، اور وہ بدبودار گوشت جس سے بدبو پیدا ہو رہی ہے۔ تو وہاں سے دیکھا کہ کچھ لوگ اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، یہ درست گوشت چھوڑ کر یہ بدبودار گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آج انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے غیبت کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کرنے والوں کی کہ وہ کس قدر جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے سود کھانے والوں کے حوالے سے بیان فرمایا۔ تو معراج کے اس سارے معاملے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدات کیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ترغیب دینے کے لیے ہمیں وہ ڈر اور وعید سنانے کے لیے ہمیں وہ چیزیں آ کر بتائیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ان چیزوں سے دور رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ انعام اور اکرام بھی ہمارے لیے لے کر آئی، جیسے ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا تحفہ لے کر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمارے لیے یعنی حضور کی امت کے لیے تحائف بھیجے ہیں کہ جن تحائف کو ہمیں سنبھال کے رکھنا تھا، لیکن افسوس اس چیز پہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ نماز کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں فرض کی، پھر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بار بار جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا امتی جو 5 نمازیں بھی پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور ہم اس چیز سے عاری ہیں۔ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو وہ ٹھنڈک کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کا راحت محسوس کرتے تھے، اپنی آنکھوں کا سکون محسوس کرتے تھے، ہم اس نماز سے دور ہیں، ہم اس نماز سے عاری ہیں۔ وہ روزے کہ جو ہمیں اپنے رب کا قرب عطا کرتے ہیں، ہم ان کو رکھنے سے عاری ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ
کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور ہمارے لیے عطا فرمائی، تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کریں، ہم اپنے رب کی قربت اختیار کر کے ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، اور ہم آخرت کے اندر کے لیے بھی اپنے لیے ایسا خزانہ اکٹھا کر سکیں کہ جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔